السلام علیکم عزیز طالب علموں، آج ایک نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں شعبہ ترسیل جامعہ اور صحافت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے BA 5ویں سیمسٹر میں آج کی کلاس میں ہم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مجھے خوشی ہے کہ بہت سارے طلباء ہمارے جو ویڈیو اسباق ہیں ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور پھر ان اسباق کو دیکھنے کے بعد سوالات بھی کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک سوال ایک طالب علم کا آیا تھا، تو اس میں میں نے یہ ضروری سمجھا کہ نیو ورلڈ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن آرڈر کے حوالے سے ہم نے پچھلی کلاس میں جو کچھ پڑھایا تھا اس سے جڑا ہوا ایک اور موضوع کا احاطہ کروں تاکہ آپ لوگوں کو یہ موضوع سمجھنے میں سہولت ہو۔ دیکھیے، جیسا کہ ہم جو قومی اور بین الاقوامی معاملات کے حوالے سے جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ذرائع ابلاغ ہمارا اصل مرکزی موضوع ہے۔ ذرائع ابلاغ کے پس منظر میں ہم ہمارے موضوع کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اب تک کی کلاسز میں اس بات کو نوٹ کیا کہ جو ترسیل کا بہاؤ ہے وہ ترقی یافتہ ممالک سے ترقی پذیر اور تیسری دنیا کے ملکوں کی طرف ہو رہا ہے۔ تو اس میں جو تشویش کی بات ہے کہ اجارہ داری کی طرح چند ایک خبر رساں ادارے عالمی ترسیل کے منظرنامے پر حاوی ہیں، چھائے ہوئے ہیں۔ اس پس منظر میں میکبرائٹ کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ میکبرائٹ کمیشن یونیسکو کے بینر تلے اس کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اس کمیشن نے باضابطہ طور پر عالمی ترسیل کے منظرنامے کا جو صورتحال ہے اس کا مطالعہ کیا، تجزیہ کیا اور پھر باضابطہ طور پر اپنی سفارشات پیش کی۔ اس میں کئی ایک نکات شامل تھے، جس میں سب سے اہم نکتہ کہ یہ جو عدم توازن ہے ترسیل کے حوالے سے عالمی سطح پر، اس عدم توازن کو دور کیا جا سکے۔ اس کی ایک اہم مثال میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خلیجی جنگ، پہلی جو خلیجی جنگ تھی وہ 1991 میں لڑی گئی تھی، 90 اور 91 میں، جب عراقی صدر صدام حسین نے اپنے پڑوسی ملک کویت پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو اس کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جو محاذ آرائی کی تھی، اسی محاذ آرائی کو پہلی خلیجی جنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پہلی خلیجی جنگ، عزیز طالب علم، یہ جو اہم نکتہ ہے کہ پہلی خلیجی جنگ جب لڑی گئی تھی تو اس جنگ میں امریکہ اور اس کے اتحادی ان لوگوں نے عراق کے خلاف جو محاذ کھولا تھا، اس محاذ میں پوری طریقے سے ان ملکوں کو کامیابی نہیں ملی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عراقی صدر صدام حسین نے جب بغداد سے، عراق سے جنگ کے آغاز سے پہلے انہوں نے سارے غیر ملکی میڈیا کو باہر نکلنے کا حکم دے دیا تھا، اور صرف ایک ٹیلی ویژن چینل ایسا تھا جو بدستور بغداد میں اس کے نمائندے کو قیام کرنے اور رپورٹنگ کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اور وہ چینل تھا CNN۔ CNN کے جو نمائندے تھے پیٹر آرنٹ، وہ بدستور بغداد میں قیام کرتے رہے۔ انہوں نے اس دوران صدر صدام حسین سے انٹرویو بھی کیا، اور عراق میں ایک لوتا غیر ملکی نمائندہ تھا جو وہاں کی صورتحال ساری دنیا تک پہنچا رہا تھا۔ ایک جب فوجی مہم شروع ہوئی، اس فوجی مہم کے دوران امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے خبر جاری کی گئی کہ بغداد میں آج ہم نے کیمیائی ہتھیار بنانے والی ایک فیکٹری کو بمباری کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ خبر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے جاری کی گئی، اور اس کو سبھی خبر رساں اداروں نے اس کا کوریج کیا، اس کو نمایاں طور پر پیش کیا۔ اب اس خبر کا جو جواب ہے وہ بڑا قابل ذکر ہے میڈیا کی تاریخ میں یا عالمی سیاسی تاریخ میں، کہ پیٹر آرنٹ جو CNN کے نمائندے تھے، ان کو صدام حسین کی جانب سے اس مقام پر لے جایا گیا جہاں پر گزشتہ دن بمباری ہوئی تھی اور امریکہ اور اس کے اتحادی میڈیا نے اس حوالے سے خبر جاری کی تھی کہ یہ وہ
فیکٹری ہے جس کو جہاں پر کیمیائی ہتھیار تیار کیے جاتے تھے، اور اس ہتھیاروں کی فیکٹری کو ہم نے تباہ کیا ہے۔ پیٹر آرنٹ اس تباہ شدہ فیکٹری کے ملبے پر پہنچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھئی یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں کل امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے دعویٰ کیا تھا اور میڈیا میں یہ بتلایا تھا کہ یہاں پر ہتھیار بنتے ہیں۔ عالمی ترسیل کی تاریخ کا یہ ایک دلچسپ ترین واقعہ ہے کہ جب اس دھماکے سے، حملے سے تباہ شدہ فیکٹری کے ملبے پر جب پیٹر آرنٹ کھڑے رہے تو انہوں نے اس ملبے، جو وہاں پر ملبہ پھیلا پڑا تھا اور اس ملبے میں وہاں پر جو کچھ فیکٹری کا ساز و سامان تھا یا وہاں پر جو چیز تیار ہوتی تھی وہ بکھری پڑی تھی۔ پیٹر آرنٹ کیمرے کے سامنے آن لائن نیچے جھکتے ہیں اور جو تباہ شدہ فیکٹری کا جو ملبہ ہے وہاں جو نیچے جو کچھ مٹی یا جو کچھ بھی پڑے تھے اس کو انہوں نے اپنی انگلی سے چھیا اور پھر اس کو اپنی زبان پر رکھ کر بتایا کہ یہاں پر کوئی ہتھیار نہیں بنتے تھے، بلکہ چھوٹے بچوں کو جو دودھ مارکیٹ میں ملتا ہے اس کا پاؤڈر یہاں کی اس فیکٹری میں تیار کیا جاتا ہے۔ تو CNN جس طریقے سے بغداد میں رہتے ہوئے صدام حسین کے موقف کا یا پھر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے موقف کے خلاف آزادانہ طور پر جس طریقے سے رپورٹنگ کر رہا تھا، اس سے امریکہ نے بہت بڑا سبق سیکھا۔ اور ایسے ہوا کہ یہ خلیجی جنگ صرف ایک مرتبہ نہیں، یہ سال 2003 میں آخری مرتبہ لڑی گئی۔ تو 1991 کی جو پہلی خلیجی جنگ تھی اور پھر سال 2003 میں جو خلیجی جنگ ہوئی، اور اسی جنگ کے نتیجے میں عراق سے صدام حسین کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تو اس دوران جو بڑا فرق رہا، اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں پر میں نے دو نشریاتی اداروں کو لکھا۔ امریکہ نے کیا کیا، اس کے بعد جب اس نے عراق پر فوج کشی کی تو اس نے، اور خاص طور پر اس فوج کشی میں اس نے کہا کہ میڈیا عراق میں ہونے والی جنگ کا کوریج کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ ہمارے جو گائیڈ لائنس ہے اس کو فالو کرے۔ اور دنیا میں پہلی مرتبہ یہی اصطلاح جیسے سامنے آئی۔ ایمبیڈڈ جرنلزم، اور یہ اصطلاح امریکہ نے اور برطانیہ نے جو ہے پیش کی۔ انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اگر اس طریقے سے آزاد میڈیا رہا تو پھر ان کے، چونکہ بعد میں خود برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یقیناً ہم نے جو صدام حسین کے خلاف لڑائی لڑی تھی وہ جھوٹ کی بنیادوں پر لڑی تھی، ہم نے ایک ایسی غلطی کی کہ تاریخ ہمیں اس غلطی کے لیے معاف کر دے گی۔ یعنی نہ صدام حسین کے پاس وسیع تباہی کے ہتھیار تھے، نہ صدام حسین کے پاس کیمیائی ہتھیار تھے، بلا کسی ان جواز کے اس پر حملہ کیا گیا، وہاں کی جو حکومت تھی اس حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تو اس میں جب سال 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے فوجی چڑھائی کی عراق کے خلاف، تو انہوں نے یہ نظریہ ایمبیڈڈ جرنلزم کہ اب اگر کوئی نشریاتی ادارہ، کوئی خبر رساں ادارہ اس جنگ کا کوریج کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہم سے اجازت لے۔ اور کیسے طریقہ کار تھا کہ جب کوئی صحافی رجوع ہوتا ہے کہ وہ عراق میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کے کوریج کرنا چاہتا ہے تو اس صحافی کو بعد تربیت کی مختصر سی تربیت دی جاتی تھی۔ کیوں؟ کہ اب وہ صحافی آزادانہ طور پر نقل نہیں کرے گا، بلکہ اس جنگی مہم میں شامل کسی فوجی ٹکڑی کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو شرائط لاگو کیے گئے تھے ان شرائط میں یہ کہا گیا کہ اب وہ رپورٹر چونکہ کسی ایک فوجی ٹکڑی کے ساتھ اٹیچ ہے تو وہ، اچھا کیوں بتایا گیا، جواز یہ بتایا گیا کہ یہ اس کا تحفظ کو یقینی بنائے گا کہ صحافی محفوظ بھی رہے گا اور رپورٹنگ بھی کر سکے گا۔ لیکن جو شرائط ہے وہ بڑی مزہ کا خیز تھی۔ شرائط یہ تھی کہ اب وہ صحافی اپنی جو رپورٹ ہے وہ رپورٹ فائل کرنے سے پہلے اس فوجی ٹکڑی کا جو ذمہ دار کمانڈر ہے اس سے اپروول اس کو دینا پڑے گا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صحافی کوئی ایسی بات نشر کر دے جس سے اس فوجی ٹکڑی کی سلامتی کو خطرہ پیدا ہو جائے۔ تو اس بڑے ہی چالاکی کے ساتھ
رپورٹرز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھئی جنگ کا کوریج ہوگا اور جو کوئی کوریج کرنا چاہتا ہے وہ، جیسے بی بی سی نے کوریج کیا اس عراقی جنگ کا، تو بی بی سی کا جو کرو تھا، بی بی سی کا جو رپورٹر تھا، بی بی سی کا جو کیمرہ مین تھا، وہ برطانیہ کی فوجی ٹکڑی کے ساتھ جڑ گیا تھا، چونکہ برطانیہ بھی امریکہ کا اتحادی تھا عراق کے خلاف صدام حسین کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے جو جنگ لڑی گئی تھی۔ تو اس پس منظر میں CNN بھی موجود تھا اس مرتبہ، لیکن اس کا رول بدل گیا تھا۔ پہلے وہ آزادانہ طور پر بغداد سے رپورٹ کر رہا تھا، اب وہ امریکی فوجی ٹکڑیوں کے ساتھ جو ہے CNN کی رپورٹنگ ہو رہی تھی، اور بیشتر عالمی اداروں تھے۔ لیکن اسی پس منظر میں ایک نام ابھر کر آیا، الجزیرہ اور العریبیہ۔ یہ دو چینلز ایسے چینلز ہیں جنہوں نے مغرب کے جو بڑے خبر رساں ادارے تھے، جو ٹیلی ویژن چینل تھے، ان کو ٹکر دی، ان سے مقابلہ کیا اور ان کو بتلایا کہ عالمی جو توازن ہے ترسیل کا، اس میں اگر موقع ملتا ہے، اگر سیاست نہیں کی جاتی ہے تو وہ بھی برابر کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو خاص طور پر ذرائع ترسیل و ابلاغ کی تاریخ میں یہ جو الجزیرہ کا نام ہے، یہ جواب کے طور پر مانا جاتا ہے کہ نارتھ ساؤتھ کا جو ترسیل کے بہاؤ میں خبروں کے ترسیل کے حوالے سے جو عدم توازن تھا، وہ اس کا ایک جواب الجزیرہ کو، العریبیہ کو۔ اور آپ دیکھ لیجیے اسی خلیجی جنگ کے دوران اس میں کئی شہری جاں بحق ہوئے، بے قصور نہتے بچے اس جنگ میں مارے گئے، اور بہت سارے میڈیا کے لوگ بھی اس جنگ میں مارے گئے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب سارے صحافی ایمبیڈڈ جرنلزم کے تحت اپنی رپورٹنگ کا کام کسی فوجی ٹکڑی کے ساتھ جڑ کر رہے تھے، تو ان کی غیر جانبداری پر پہلا سوال تھا۔ تو وہ صحافی تو محفوظ تھے، لیکن جتنے صحافی جنہوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے اجازت نہیں لی اور آزادانہ طور پر خلیجی جنگ کا کوریج کرنے کی کوشش کی، وہ اس جنگ میں کئی صحافی زخمی ہوئے اور کئی صحافی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور اس کو ایک جو اصطلاح دی گئی فرینڈلی فائر، کہ دوستانہ فائر میں یہ صحافی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور ایسا ہوا کہ اس میں العریبیہ اور الجزیرہ یہ دو چینل تھے جن کے خاص طور پر العریبیہ چینل کے جو نمائندے تھے وہ بمباری کا نشانہ بنے، فائرنگ کا نشانہ بنے، اور انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو اس ساری خلیجی جنگ کے دوران جو خاص طور پر 2003 کے وقت لڑی گئی، اس جنگ میں صحافیوں کی بھی اموات واقع ہوئی، صحافتی عملے کی بھی اموات واقع ہوئی، اور ان میں سب سے زیادہ اکثریت فرینڈلی فائر میں مارے گئے۔ لیکن وہ دراصل ایک چیلنج تھا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی جو چاہتے تھے، جو کہ ایک فریق تھے اس جنگ میں، کہ خبروں کے مطابق کوریج وہی ہونا چاہیے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن الجزیرہ، اور الجزیرہ کا نام تو بعد میں اسامہ بن لادن کے جو ویڈیو ٹیپس ہیں وہ بھی الجزیرہ کے ذریعے سے ہی دنیا تک پہنچے۔ اگر الجزیرہ نہیں ہوتا تو کیا CNN اسامہ بن لادن کے پیغامات کو یا امریکہ کی چالوں کو جس طریقے سے وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرتا تھا، ہم تک پہنچتے تھے یا نہیں پہنچتے تھے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو ایسے ہی العربیہ اور یہ جو عربی کے جو چینل تھے جنہوں نے ایک آلٹرنیٹ کے طور پر، متبادل کے طور پر جو ہے سو اپنا نام تاریخ میں رقم کروایا کہ ہم بھی اگر موقع ملتا ہے، اگر مساویانہ مواقع ملتے ہیں، تو جو ادارہ داری ہے مغرب کی خبر رساں اداروں کے حوالے سے، خبروں کی ترسیل کے حوالے سے، اس کا ہم جواب دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر نیو ورلڈ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن آرڈر کے حوالے سے میکبرائٹ کمیشن نے سفارشات پیش کی تھی، کئی ایک کوشش یونیسکو نے یہ کمیشن بٹھایا تھا، کئی ایک کوششیں ہوئی، اس کے باوجود عملی طور پر کوئی زیادہ تبدیلیاں رونما نہیں ہوئی۔ غیر جانبدار ممالک نے بھی اس بات کے حوالے سے کہا تھا کہ غیر جانبدار ملکوں کو اپنی ایک خبر رساں ایجنسی بنانی چاہیے، لیکن خلیجی جنگ کے بعد بھی یہ سمجھ میں آیا جو ایک آلٹرنیٹ کے طور پر جو ہے جو ابھر کے سامنے آیا نام، وہ الجزیرہ اور العربیہ چینل کا تھا۔ تو اس مثال کے ذریعے سے ہم ان طلباء کو جنہوں نے تھوڑا سا اس کی اور مزید وضاحت کے لیے کہا تھا، ہم نے آج کی کلاس میں کوشش کی کہ ان کو اس موضوع پر سمجھ میں آ جائے کہ کس طریقے سے جو خبروں کا بہاؤ ہے عالمی سطح پر وہ کام کرتا رہا،
جو مسئلہ تھا اس کی بھی نشاندہی ہوئی، لیکن جو کچھ اقدامات کیے گئے وہ قطعی اور منصفانہ نہیں تھے۔ آج بھی گنجائش ہے کہ اس حوالے سے جو عدم توازن ہے ترسیل کے میدان میں اس پر کام ہو اور توازن قائم کیا جائے، خبروں کی ترسیل کے حوالے سے بھی، اور توازن قائم کیا جائے خبر رساں اداروں کے حوالے سے بھی۔ صرف ترقی یافتہ ملکوں سے ترقی پذیر ملکوں کے لیے خبروں کی ترسیل نہ ہو، بلکہ دو طرفہ ترسیل ہو، جس میں دونوں بلاکس یا دونوں خطے جو ہیں دنیا کے ترقی یافتہ، ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک، ان کے درمیان توازن قائم ہو۔ عزیز طالب علموں، آج کی اس کلاس کو ہم یہیں پر ختم کرنا چاہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اگلی کلاس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے سوال یہ آج کی جو ہماری کلاس ہے، خاص طور پر ہم نے ایک طالب علم کے سوال کے جواب کے پس منظر میں ضروری سمجھا کہ ہم CNN کا رول، پیٹر ایلنٹ کی رپورٹنگ جو ہے، اور پھر الجزیرہ، اہل عربیہ، پہلی خلیجی جنگ اور امریکہ اور اس کے اتحادی جس طریقے سے میڈیا کا استعمال کرتے رہے، من گھڑت جھوٹی خبریں پھیلا کر کسی کو ولن بنانا اور پھر اس کو ختم کر دینے کے بعد یہ کہنا کہ ہم نے ایسا جھوٹ بولا تھا کہ تاریخ ہمیں معاف کر دے گی، جیسا کہ برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے جو بیان ہے اس میں یہی کچھ انہوں نے کہا تھا۔ اور پھر اس چیز کو خاص طور پر یہاں پر جو آپ کا مین رائٹ کمیشن ہے، یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے کہ ماسٹرز کورس کے دوران بھی آپ کو اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور یونیسکو کے جس طریقے سے مختلف ملکوں میں جو جیسے ہمارے پاس ایک کورس جو آپ لوگ پچھلے سیمسٹر میں پڑھ چکے ہیں، ہیلتھ جرنلزم، وہ بھی اقوام متحدہ کے ایک ذیلی ادارے یونیسیف کے تعاون سے چلایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ صحافیوں کو جو تیسری دنیا کے ملک ہیں ان کو صحت سے متعلق رپورٹنگ کے لیے تربیت دی جائے۔ یہیں پر ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ اس امید کا ہم اظہار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو یہ موسم بارہ ہے، جس طریقے سے شدید بارش کل شہر حیدرآباد میں ریکارڈ ہوئی تھی، وہ بارش رحمت والی بارش ہو اور ہم اپنے رب کی ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کریں جو ہم غیر محسوس طریقے سے جن سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ اپنی تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھیں، اس امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔